بی ٹیفٹا کے مینیجنگ ڈائریکٹر، یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام ہے کیا؟ چیف منسٹر صاحب کا یہ خواب تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملک سے باہر بھیجیں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے کیا؟ اور تو جن جن ملکوں میں ڈیمانڈ ہے ہم اس کے اکارڈنگ لوگوں کو تیار کر سکیں، بیرون ملک جاتا ہے تو وہاں اسے آسانی سے ملازمت مل سکے۔ ان 4 ملکوں کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ انگیجمنٹ چل رہی ہے۔ تو ان نوجوانوں کے لیے کیا آپ نے ان کا ہاتھ تھامے رکھا ہے؟ ٹیفٹا نے بالکل ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ خصوصاً بلوچستان کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پنجاب میں یہ سب سے زیادہ ہے، سالانہ 8 سے 10 لاکھ لوگ جو ہے۔ تربیت کے دوران کوئی ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، وظیفے کا ماڈل آلریڈی بھی امپلیمنٹڈ ہے۔ السلام علیکم، نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں میں ہوں بشرا قمر۔ ناظرین، جس طرح سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بلوچستان میں نوجوانوں کے لیے کئی ملازمت کے مواقع پیدا کر رہے ہیں، وہیں ایسے نوجوان جو بیرون ملک جا کر ملازمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی گزشتہ کوئی 14 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، راہیں ہموار کی گئی ہیں، جس کے لیے انہوں نے خصوصی طور پر چیف منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام کا آغاز کیا۔ یہ پروگرام کیا ہے اور کس طرح سے بلوچستان کے نوجوان اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بی ٹیفٹا کے مینیجنگ ڈائریکٹر حمود الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو اپنے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ چیف منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام ہے کیا؟ اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کو بریف کروں تو یہ حکومت بلوچستان اسپیشلی چیف منسٹر صاحب کا یہ خواب ہے کہ ہمارا چونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ۔ ہمارے تقریباً جو 74% لوگ ہیں ان کی عمر 30 سال سے کم ہے، اور ان میں سے میجارٹی جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ ان کے لیے 2 طرح کے مواقع ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ مواقع ہیں جو ہم اپنے ملک میں، اپنے صوبے میں ان کے لیے پیدا کریں۔ دوسرا، چیف منسٹر صاحب کا یہ خواب تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملک سے باہر بھیجیں، ایک اچھی ڈیسنٹ امپلائمنٹ ان کے لیے پروڈیوس کریں، تاکہ وہ نہ صرف ملک کو فائدہ ہو بلکہ ہمارے زیادہ تر جو خاندان پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ہم ان کو غربت کے اس سائیکل سے باہر لے کے آئیں۔ تو یہ خواب تھا جس کی تعبیر کے لیے عملی طور پہ کام جو ہے وہ 2024 میں سٹارٹ ہوا۔ اس میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا سب سے پہلا پروجیکٹ تھا۔ اس طرح کا پہلے پروجیکٹ پاکستان میں کہیں پہ لانچ نہیں کیا گیا، تو اس کے حوالے سے ہمیں پہلے 1 سال میں کافی دشواریاں بھی آئیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہے کہ ان دشواریوں کی وجہ سے ہمیں کئی معاملات میں ناکامی بھی ہوئی، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ ہم نے اس پہ ہمت نہیں آ رہی۔ ہم نے دیکھا کہ کہاں پہ ہمیں مسائل آ رہے ہیں تو ان کا حل کیا ہے۔ تو ہر معاملے میں حکومت بلوچستان کی ہمارے ساتھ ایک رہنمائی بھی رہی ہے اور مدد بھی رہی ہے۔ تو ابھی ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ہم اس کو ایک ٹریک پہ لے کے آ سکیں جس میں ہم لوگوں کو ادھر بھی روزگار دے سکیں اور کوشش کر سکیں کہ لوگوں کو ملک سے باہر بھی روزگار دے سکیں۔ سر، 14 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا، اب تک کتنے نوجوان جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں، اور کوئی سکسیس سٹوری کہ جس کو دیکھ کر مطلب ایک خوشی محسوس ہوئی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جو خواب تھا، جو ویژن تھا، وہ کامیابی سے پورا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو فیز 1 تھا اس میں 2300 جو لوگ ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ تھا، اور اس میں آلموسٹ 1500 یورپ کا تھا۔ یورپ کا ہم سکسیسفلی نہیں کر پائے کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسے یورپین کنٹری سے ویزاز لینا، پھر ہمارے پاس اسکلڈ لیبر بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے مسئلے آئے۔ اس فیز کا جو وہ 1500 یورپ والا پارٹ ہے اس میں ہم ایز سچ ڈلیور نہیں کر پائے، بٹ ہماری کوشش جاری ہے۔ لیکن جو ریمیننگ جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ آج کی ڈیٹ میں ہم اچیو کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ہم جدت بھی لے کے آئے ہیں، اور ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بہت آسان بھی کر دیا ہے۔ اب ہم نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ لوگوں کو بلوچستان ٹیفٹا کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی بلوچستان کا جس کا CNIC ہے وہ اپنا امپلائمنٹ کا ویزا خود پروسیس کر سکتا ہے،
اور حکومت بلوچستان کی یہ پالیسی ہے اور وہ اپروو ہو چکی ہے کیبنٹ سے کہ ہم اس کا جو میکسیمم ایکسپینڈیچر ہے وہ اس کو ری ایمبرس کر دیں گے. اور ری ایمبرس کرنے کے لیے بھی ہم نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ اس میں وہ جو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم ہے وہ انوالو نہیں ہے. سمپلی ان کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہے, اس کے ویزاز کی ویریفیکیشن ہے, اس کے بعد ہم اس کو چیک ایشو کر رہے ہیں. تو یہ ریفنڈ پروگرام جو ہے وہ کب شروع کیا جائے گا اور کب تک جو ہے لوگوں کو ریفنڈ کر دیا جائے گا؟ ہم نے بیسیکلی یہ ایک نیا پرپوزل ہے جو ٹیفٹا کی ٹیم نے سبمٹ کیا تھا 15 جنوری کو. اس کی اپروول ہوئی ہے. خوش قسمتی سے آج آپ تشریف لائی ہیں تو آج ہی اپروول بھی ہوئی ہے. تو اب یہ تمام لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ ہم تقریباً 550 لوگوں کو اس میں رجسٹر کر چکے ہیں آلریڈی. جب ہم نے یہ پرپوزل سبمٹ کروایا تو ہم نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی. لوگ جو ہے جو اپنا ویزا خود حاصل کرتے ہیں ان کا پروسیجر یہ ہے کہ لاسٹ سٹیج کے اوپر وہ پروٹیکٹوریٹ کے آفس آتے ہیں. وہاں پہ ہم نے اپنا سیل ایک اسٹیبلش کر دیا. وہ لوگ پروٹیکٹوریٹ کے بعد ٹیفٹا کے سٹاف سے ملتے ہیں, ہم ان کو وہاں رجسٹر کرتے ہیں. جن کا اکاؤنٹ نہیں ہے ان کا ہم اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں. تو اس طرح پچھلے 40 دنوں میں ہم تقریباً کوئی 550 لوگوں کو رجسٹر کر چکے ہیں, جس میں سے آلموسٹ 400 کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, ویریفائی ہو چکے ہیں ہم سے. اب ہم عید کے فوراً بعد ان 400 لوگوں کو ہم چیکس ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جانے سے پہلے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ان کو نہیں پتہ تھا, ان کو بالکل نہیں آئیڈیا تھا. وہ آلریڈی یہ خرچہ کر چکے ہوئے ہیں. وہ کرنے کے بعد ہم نے ان کو بتایا ہے کہ اب اس کے یہ پیسے ہم نے حکومت بلوچستان نے آپ کو یہ واپس کر دیے ہیں. پہلے سے کسی کو پتہ ہو تو اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی, لیکن یہ جو 40 دن سے ہم ایک ایکٹیویٹی کر رہے تھے اب ہم ان کو یہ ری ایمبرس کر رہے ہیں. اچھا سر, اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے کیا اور کس طرح سے یہ نوجوانوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ آسانیاں اور بہتریاں جو ہیں وہ لا سکتا ہے؟ دیکھیں, بنیادی مقصد تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہی غربت ہے اور اس کی وجہ بے روزگاری ہے. اب روزگار ہمارا اپنے صوبے میں بہت کم ہے, انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے, لوگوں کی سکلز بھی نہیں ہیں, لوگ جو ہے وہ دوسرے ایریاز میں جا کے کام کرنے کے حوالے سے تھوڑی ایک ریلیکٹنس بھی پائی جاتی ہے. تو دو طرح کی چیزیں ہو سکتی تھیں. ایک یہ کہ ہم اپنے صوبے میں روزگار پیدا کر سکیں, دوسرا یہ کہ ہم باہر کے ملکوں میں, کیونکہ پاکستانی لیبر کی ڈیمانڈ ہے تو جن جن ملکوں میں ڈیمانڈ ہے ہم اس کے اکارڈنگ لوگوں کو تیار کر سکیں اور یہاں سے لیبر جو ہے وہ ہم پلیس کریں دوسرے ملکوں میں. اس میں سب سے زیادہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ گلف میں ہیں. تو اس وقت ہم گلف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ وہاں ہم اس سال کو 10,000 لوگوں کا روزگار جنریٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دوسرا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ ٹیفٹا کے انڈر جتنے بھی ابھی مور دین 200 انسٹیٹیوٹس آ جائیں گے اس میں ہم ٹارگٹیڈ سکلز لوگوں کو پرووائڈ کریں گے. وہ سکلز جن کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے, ان ایریاز میں ہم لوگوں کو وہ سکلز پرووائڈ کر کے ہم اپنے ملک میں اور ملک سے باہر جہاں جہاں فیزیبل ہوا روزگار جنریٹ کریں گے. تو مین مقصد تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں. ایک مسئلہ یہ اگر حل ہو جائے گا تو ہمارے ہزاروں مسئلے حل ہو جائیں گے. اور جب روزگار لوگوں کے پاس آنا شروع ہو جائے گا, جب پیٹ کے مسئلے ختم ہوں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کئی مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو ہے دیگر پروگراموں کے مقابلے میں کس طرح سے منفرد پروگرام ہے؟ مطلب میں آپ کو اگر اگزامپل دوں, پنجاب میں بھی چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں, پرواز کارڈ پنجاب میں لانچ ہوا ہے, لیکن وہ لون دے رہے ہیں. بلوچستان حکومت لون نہیں دے رہی, وہ 70 to 80% خود فائنانس کر رہی ہے کہ اگر آپ کا 100 روپیہ خرچہ آیا تو چلیں یہ 20-25 روپیہ آپ نے خرچ کیے, یہ 75 روپیہ ہم نے خرچ کر دیا, یہ آپ کو واپس بھی نہیں کرنے. تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو منفرد یہ ایک اس وجہ سے ہے. دوسرا, اس میں آسانیاں بہت ہیں. اس میں لوگوں کو ٹیفٹا کے آفس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپلی ہمارے پورٹل میں رجسٹر ہو جائیں, اپنے ڈاکومنٹس ہمیں سینڈ کر دیں, ہم وہ ویریفائی کر دیں. آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے, آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے. کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ لوگ اپنا روزگار خود تلاش کرنے کے لیے نکلیں, چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو. تو یہ جو ملک سے باہر والی اپرچونٹی ہے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, تاکہ ایک گاؤں میں اگر 4 لوگ گئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کا روزگار وہاں پہ جنریٹ کریں. فائنانس جو ہے وہ آلریڈی حکومت بلوچستان کر رہی ہے. تو منفرد یہ اس حوالے سے ہے کہ روزگار آپ نے تلاش کرنا ہے, فائنانس ہم کر دیں گے.
وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ویژن اس پروگرام کے حوالے سے کیا ہے اور وہ عالمی سطح پر بلوچستان کے نوجوان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب تو یہ انہوں نے تو بلینک چیک دے دیا. مطلب دنیا کے کسی بھی ملک آپ ویزا لے لیں, کیس پروسیس کریں اپنا, آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائیں, اور چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے آپ انجینئر ہیں, کسی بھی پروفیشن سے آپ کی کوئی بھی اسکل ہے, چاہے بلو کالر میں جانا چاہتے ہیں, وائٹ کالر میں آپ کو کوئی جاب ملتی ہے, آپ اس کے لیے خود کوشش کریں, اور کوشش میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائیں, ہم اس کا ایکسپینڈیچر جو ویریفائی کریں گے اور ہم ریمبرس کر دیں گے. دوسرا وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ویژن ہے اس میں, اور جو انہوں نے آسانی پیدا کی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کسی رشتہ دار کے تھرو آپ اپنا خود ویزا نہیں لے سکتے, آپ کسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے تھرو لے لیں, وہ لینے کے بعد آپ پھر ہمارے پاس آ جائیں, اس کو بھی ہم ری ایمبرس کر دیں گے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ٹیفٹا کے آفس تشریف لے آئیں, اور یہاں پہ ہم جو ہے مختلف کمپنیز کے تھرو کیس پروسیس کریں گے, اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو باہر پلیس کر سکیں. تو ہر حوالے سے ہم نے اس میں اتنے پروپوزلز کی اپروول لے لی ہے کیبنٹ سے کہ اس کو جتنا آسان بنایا جا سکے اتنا ہم نے کر دیا آلریڈی. اچھا سر, اس پروگرام کے تحت جو ہے وہ کون سے بین الاقوامی معیار کے جو کورسز ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ جو ہمارا نوجوان بیرون ملک جاتا ہے تو وہاں اسے آسانی سے ملازمت مل سکے؟ دیکھیں دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف سکلز کی ڈیمانڈ ہے, اس میں گلف کچھ اور چار ہے, یورپین کنٹریز میں کچھ اور طرح کی ڈیمانڈ ہے. اب یورپین کنٹریز کی اگر میں بات کروں تو وہ اب آپ سے ڈاکٹرز انجینئرز ڈیمانڈ نہیں کر رہے, ان کے ملکوں میں پلمبرز نہیں ہیں, ان کے ملکوں میں ویلڈرز نہیں ہیں. اگر آپ ہاں جی اگر آپ اچھے پلمبرز اور ویلڈرز اٹلی کو دے دیں تو ان کی سیلری ڈاکٹر سے زیادہ ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ اٹلی میں اگر ایک بہت کوالیفائڈ ویلڈر جائے تو اس کی سیلری جو ہے 15 سے 20 لاکھ سے زیادہ ہے. بٹ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اچھے پلمبرز نہیں ہیں, اچھے ویلڈرز نہیں ہیں. تو اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹس کے تھرو ڈفرینٹ جو ہمارے پرائیویٹ پارٹنرز ہیں ان کے تھرو یہ سکلز لوگوں کو دیں. اب گلف کی ڈیمانڈ دیکھیں تو گلف میں کنسٹرکشن کا کام بہت ہو رہا ہے, وہاں پہ ان کو کارپینٹرز چاہیے, وہاں پہ ان کو میسنز چاہیے, ٹائل فکسرز چاہیے, ہر طرح کے لوگ ان کو چاہیے, وہاں پہ ان کو بائک رائڈرز تک چاہیے, ٹیکسی ڈرائیورز چاہیے. تو دیر آر سو مینی اسکلس جن میں ہم لوگوں کو اگر تیار کریں اور لوگ خود تیار ہوں, کوشش کریں, بھلے وہ ملک کے کسی بھی کونے میں جا کے ٹریننگ لیں, بٹ یہ اگر ان کے پاس اسکلز ہوں, سرٹیفکیشنز ہوں, تو ہمارے لیے ان کا روزگار تلاش کرنا ان ملکوں میں کافی آسان ہو جائے گا. اور اس میں اور کیا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو آپ کی سیلری بہت زیادہ ہے, اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو آپ سمپل لیبر کیٹیگری کے ویزا پہ جائیں گے, وہاں پہ آپ کی سیلری کو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی, اور وہ پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. اس لیے میں لوگوں سے یہ میری گزارش بھی ہے کہ لوگ سکلز کی طرف فوکس کریں, اس کے لیے ٹیفٹا ان کو مکمل سپورٹ کرے گا, اور اچھی سکلز لے کے پھر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم ان کو باہر پلیس کرنے میں بھی ان کی مدد کریں گے. اچھا سر, اس پروگرام میں بی ٹیفٹا جو ہے کس طرح سے ایک عملی کردار ادا کر رہا ہے, اور جو اساتذہ ہیں ان کی اہلیت کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ بلوچستان ٹیفٹا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ابھی آپریشن ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے جو جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ٹریننگ سے ریلیٹڈ, کوئی بھی اسکل سیٹ لے لیں تو وہ انسٹیٹیوٹ ڈفرینٹ اداروں کے پاس تھے, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اٹیچ تھے. اب اسمبلی میں امینڈمنٹ کے بعد یہ مور دین 200 انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس آ جائیں گے. پھر ہمارا ایک پراپر پلاننگ یہ ہوگی کہ ہم جن سکلز میں صوبے کے اندر ڈیمانڈ ہے ہم روزگار جنریٹ کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہمارے اپنے جو CNW کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس میسنز نہیں ہیں, ہمارے پاس کارپینٹرز نہیں ہیں, ہم پنجاب سے منگواتے ہیں. تو ہمیں ڈومیسٹک ڈیمانڈ جو ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اداروں میں وہ لوگ پروڈیوس کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اداروں میں پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے, جو اساتذہ کی آپ بات کر رہی ہیں, ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انگیج کرنا ہوگا. ہمیں اچھے سے اچھے انسٹرکٹرز پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر اویلیبل ہیں تو ہم وہ ہائر کریں گے, اور لوگوں کو اچھی کوالٹی سکلز دیں گے. وہ ٹریننگ پرووائڈ کر کے ان کی سرٹیفکیشنز کروا کے ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم ان کو باہر پلیس کر سکیں. سب سے زیادہ جو ہم پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملک سے باہر پلیس کر سکیں.
اچھا سر، اس کے لیے جو یہاں پہ نوجوان آئیں گے تو تربیت کے دوران کوئی ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے یا کوئی دیگر سہولیات جو ہیں وہ بھی فراہم کی جاتی ہیں؟ دیکھیں، وظیفے کا ماڈل آلریڈی بھی امپلیمنٹڈ ہے. ہمارے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، جیسے ہمارا ایکسلنس سینٹر جو ہب ہے وہ زیبسٹ رن کر رہی ہے اور بڑا اچھا رن کر رہی ہے. اس طرح خاران میں ہمارا پرائیویٹ پارٹنر تعلیم فاؤنڈیشن وہ کر رہی ہے، تو ہم وہاں پہ وظیفہ بھی دے رہے ہیں. بٹ ابھی جب ٹیوٹا کے پاس تمام انسٹیٹیوٹس آ جائیں گے تو ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. بالخصوص وہ لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں اور اچھی سکلز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہم جو ان کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز ہے وہ ٹیوٹا برداشت کرے گا. سکلز بھی ہم پرووائڈ کریں گے، وظیفہ بھی ہم پرووائڈ کریں گے، اور الٹیمیٹلی ان کو باہر پلیس بھی ہم کریں گے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ سکلز جن میں لوگ انٹرسٹڈ بھی ہیں اور جن کی دنیا کے مختلف ملکوں میں ڈیمانڈ بھی ہے، اس میں ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ ایک اچھا اسٹائپنڈ دیں اور پھر لوگوں کو ٹریننگ دے کے پلیس کریں. اچھا سر، وہ کون کون سے ممالک ہیں جو اس پروگرام کے تحت آپ نے جن سے رابطے کیے ہیں تاکہ جو بھی نوجوان ہے جس کو تربیت دی جاتی ہے فوری طور پر اس کو ملازمت مل سکے؟ دیکھیں، ابھی ہم اس وقت دبئی، یو اے ای کے ساتھ ہمارا ہے، قطر کے ساتھ، بحرین کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ. ان 4 ملکوں کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ انگیجمنٹ چل رہی ہے. اس میں ہم بلوچستان ٹیفٹا اپنا بھی لائسنس جو ہے وہ ہم نے اپلائی کیا اور وہ بھی ہم کچھ دنوں میں اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. پھر ہم ان ملکوں سے ڈائریکٹلی بھی بات کریں گے کہ ہم بلوچستان کے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ پلیس کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یورپین کنٹریز کے ساتھ بھی لائزان اسٹیبلش ہو رہا ہے. بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لائزان اسٹیبلش ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اتنا ٹرین بھی کر چکے ہوئے ہوں کہ جب وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں تو ہمارے پاس ان کی ڈیمانڈ فلفل کرنے کے لیے کچھ ہو بھی، لوگ بھی ہوں ہمارے پاس، اور وہ اسکلڈ لوگ ہوں، ٹرینڈ لوگ ہوں، جا کے نہ صرف ملک کا نام روشن کریں بلکہ ہمارے دوسروں کے لیے بھی راستے بنائیں، ہمارے صوبے کا نام بھی روشن کریں. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ عموماً جب نوجوان باہر جانا چاہتا ہے ملازمت کے لیے تو وہ زیادہ تر ایجنٹس کا رخ کرتا ہے کہ ایجنٹ سے رابطہ ہو. کئی مرتبہ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اور کئی مرتبہ ایسی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ جس مقصد کے لیے جانا چاہ رہا ہوتا ہے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا. تو اس دھوکہ دہی سے نجات دلانے کے لیے کیا راستے جو ہیں وہ نوجوانوں کے لیے، اور اس اخراجات سے بچانے کے لیے کیا جو ہے وہ بی ٹیکٹا اور یہ پروگرام کر رہا ہے؟ 2024 میں جب ہم نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تو اس میں یہ ہم بھی اس کے آئی وٹنس ہے، اور ہم انفیکٹ ہم نے سفر بھی کیا ہے کہ اس مارکیٹ کا کلچر ایسا ہے کہ جس میں ایکسپلائٹیشن بھی بہت ہے اور فراڈ بھی بہت ہے. اور سم ہاؤ ہمارے ساتھ بھی جو فرمز تھیں وہ بھی جب سکسیسفلی ڈیلیور نہیں کر پائیں تو ان میں بھی مسائل یہی تھے. بٹ وی ہیو لرنڈ لیسنس اینڈ وی ہیو لرنڈ ویری ویل. ہم نے گزشتہ 1.5 سال میں سبق سیکھنے کے بعد اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ٹیوٹا کا صرف اچھے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا ہو، ان کے ساتھ ہمارا ایک پرماننٹ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو چکا ہو، اور ہم بجائے یہ کہ ہمارے لوگ ایجنٹس جو ہیں ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اچھی کمپنیز ہیں اور اچھی بھی ہیں، بہت اچھی پاکستان میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں جو بہت پروفیشنل ہیں، جو بہت کم پیسوں میں اچھا روزگار پرووائڈ کرتے ہیں. اب ہمارا ان سے کانٹیکٹ اسٹیبلش ہونا شروع ہوا ہے. ابھی جو ہم نے اپنا پورٹل اسٹیبلش کیا ہے تو جو لوگ بھی ہمارے پاس رجسٹر ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے لیے بھی آپشن ہے، وہ بھی رجسٹر ہوں گے. اب ان میں سے وہ فرم جن کی کریڈیبلٹی مارکیٹ میں بہت اچھی ہے ان کا ہمیں آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو بالخصوص بلوچستان کے نوجوانوں کو اس ایکسپلائٹیشن سے بچانے کے لیے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جب ہم آپ کو فائنانس کریں گے تو بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے آپ ہم سے رابطہ کر لیں کہ آپ کس فرم کے تھرو پروسیڈ کر رہے ہیں، تاکہ مشکلات نہ ہوں، تاکہ آپ کے لیے مشکلات نہ ہوں، تاکہ آپ کم پیسوں میں جا سکیں، اور تاکہ آپ کو جو آپ کے ساتھ کسی کمپنی نے کمٹمنٹ کی ہے وہ کمٹمنٹ آنر بھی کی جا سکے. تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ یہ پروسیڈ کرنے سے پہلے ہم سے رابطہ ضرور کریں، ہم سے یہ چیزیں ضرور شیئر کریں. سر، آپ نے ایک تلخ تجربے کا ذکر کیا تو گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ نوجوان جو باہر جانا چاہتے تھے ان کے لیے کچھ مشکلات ہوئیں.
جو فرمز تھیں وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکیں، تو ان نوجوانوں کے لیے کیا آپ نے ان کا ہاتھ تھامے رکھا ہے اور ان کے لیے کیا جو ان کے مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے؟ دیکھیں یہ تلخ تجربہ جو ہے اس کی اگر میں بات کروں تو یہ صرف ادھر نہیں ہوا، یہ اگر آپ پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز جہاں پہ بھی یہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں، تو کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم کیا گیا، بلوچستان نے سب سے پہلے کیا، تو ہم نے سب سے پہلے سیکھا بھی، ہم نے سفر کیا لیکن ہم نے سیکھا بھی۔ باقی صوبوں نے بھی وہ بھی اس تلخ تجربے سے گزرے ہیں کہ یہ مارکیٹ ہی ایسی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں۔ تو بالکل وہ جو 1500 آلموسٹ کینڈیڈیٹس تھے، اوور آل ہمارا ٹارگٹ تھا، لیکن ہمارا کوئی 400-500 اسٹوڈنٹ ایسا ہے جن کے ساتھ ان فرمز نے کمٹ کیا تھا اور وہ نہیں جا سکے، اور وہ ہماری تمام تر ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں اور سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے۔ ٹیفٹا نے بالکل ان کا دامن نہیں چھوڑا، ان کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ پروپوزل سی ایم صاحب کو اور کیبنٹ میں سبمٹ کروایا کہ جن لوگوں سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اور وہ نہیں جا سکے، ان کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگر کسی بھی کمپنی کے تھرو ان کو ویزا مل جاتا ہے تو ہم فائنانس کر دیں گے۔ جو کمٹمنٹ ہم نے ڈے 1 کو کی تھی ان کی وہ اس کمٹمنٹ پہ بھی ہم قائم ہیں، اور جو اس کے لیے اماؤنٹ ہم نے کمٹ کی تھی اس پہ بھی ہم قائم ہیں۔ تو ہم نے ان تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ برائے مہربانی اپنا خود بھی کیس پروسیس کریں، اور کسی کمپنی کے تھرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کو لے کے ہمارے پاس آ جائیں۔ ٹیفٹا اس میں گارنٹر بن جائے گا اور ان کی پیمنٹ کر دے گا۔ لیکن اس بار ہم نے جو کہ لیسن لرن کیے ہیں، ہم ایڈوانس پیمنٹ کسی کو بھی نہیں دے رہے، ہم گارنٹر بن رہے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے نوجوانوں کو باہر پلیس کروا دے اچھے روزگار کے لیے، تو ٹیفٹا جو ہے جو کمٹمنٹ کی ہوگی وہ اماؤنٹ ہم جو ہے نا اس کو پے کر دیں گے۔ جو بیرون ملک کا ملازمت جنہوں نے حاصل کر لی ہے، تو حکومت اور یہ پروگرام جو ہے وہ کس طرح سے ان نوجوانوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے مزید، اور ان کی نگرانی کریں گے آگے، یا ان کو جو ہے مطلب یہاں تک پہنچانے کے بعد؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، اور سب سے بڑا چیلنج بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ماڈل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار پرووائڈ کریں، اور ٹھیک ہے ہم نے فائنانس کر دیا اور اس کو پلیس کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پہ وہ کمٹمنٹ 100% آنر نہیں کی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آبویسلی اگر ہم کسی کمپنی کے تھرو پروسیڈ کر رہے ہیں تو وہ کمپنی ہمیں جواب دے۔ ہم باقاعدہ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں جس میں وہ سرٹن چیزوں کا باؤنڈ ہوگا۔ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ابھی ہم بھیج رہے ہیں جن کو ہم فائنانس کر رہے ہیں ان کی ہم پراپر ٹریکنگ کریں گے، اور ہمارا پورٹل آلریڈی اویلیبل ہے، اس پورٹل پہ یہ آپشن ہوگی کہ جو بھی ہمارا کینڈیڈیٹ دنیا کے کسی بھی ملک میں باہر پلیس ہوا ہے، اس کا اگر کوئی پرابلم ہے، اگر ایمبیسی سے ریلیٹڈ پرابلم ہوگا تو انشاءاللہ اب وہ چیز 100% ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بٹ اس میں ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا اگر اس کمپنی سے ریلیٹڈ پرابلم ہوگا جس میں ٹیفٹا گارنٹر بنا تھا اور وہ کمپنی ٹیفٹا نے ہائر کی تھی، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جو ہیں، تو پھر ہم اس میں 100% اس کی سپورٹ کریں گے کہ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا وہ آنر نہیں کیا گیا تو اس کے پلیس ہونے کے بعد بھی ہم کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات میں کرنا چاہوں کہ بہت سے مسائل ان کینڈیڈیٹس کی طرف سے بھی آ رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزگار ہم نے درختوں سے اتارنا ہے، ایسا ہے نہیں، مطلب آپ کو کام کرنا ہے پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ ہمارے بہت سارے جو لوگ گئے ہیں ان کی طرف سے یہ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ وہ خود کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ فائنانس وہ خود بھی کریں تاکہ ان کو پتہ ہو، احساس ہو اس بات کا کہ وہ بھی گھر سے کوئی گائے یا بھینس بیچ کے گئے ہیں اور انہوں نے کام کرنا ہے تو پیسے ملیں گے۔ تو ہمارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں بھی ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، سینس آف رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے کہ اگر حکومت اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو پھر آپ بھی کم از کم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اچھا سر، اس پروگرام میں میرٹ کو جو ہے یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، مکران ہے، واشک ہے، اور اس کے علاوہ اواران ہے، کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے نوجوان جو ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے کون سے مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں، یا انہیں میرٹ کا جو ہے اس پروگرام میں خیال رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ اسکل لیبر تو ہے نہیں۔ جب اسکل لیبر اتنی نہ ہو تو پھر آپ کو بلو کالر جابز ملتی ہیں، آپ کو وہاں پہ لیبر کا ویزا مل جائے گا۔ لیبر کا ویزا پہ کسی منسٹر کا رشتہ دار
یا اس کی فیملی کا بندہ نہیں جاتا، اس میں غریب لوگ ہی جاتے ہیں. تو ہم نے سب کے لیے اوپن کر دیا ہے. جتنے 36 ڈسٹرکٹس تھے انیشلی ہم نے ان کو ٹارگٹ دیا کہ ہر ڈسٹرکٹ 200 لوگوں کو شارٹ لسٹ کر کے ہر ڈسٹرکٹ سے ہمیں بھیجے، وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا میرٹ انشور کرنے کے لیے ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو کمپنیز کے تھرو جائے گا، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے تھرو جائے گا، تو فارن ریکروٹرز یہاں پہ آتے ہیں، وہ انٹرویوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ریکروٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ویزا مل جاتا ہے، لیبر کا ویزا بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، تو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہے. اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے پروسیجر میں اور فارن ریکروٹر جو پاکستان میں آتا ہے ان بچوں کا انٹرویو کرتا ہے، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے. جیسے ابھی کی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو ہمیں لاہور کی ایک بڑی ریپیوٹڈ فرم ہے، انہوں نے ہمیں آفر کی کہ ہم بائک رائڈرز کے ویزاز جو ہے ہمارے پاس ہیں، تو ہم نے 72 کینڈیڈیٹس خود انیشلی شارٹ لسٹ کیے. ہم نے آل دا وے کوئٹہ سے ان کو اسلام آباد بھجوایا اور ان کے انٹرویوز فارن ریکروٹرز نے کیے. 69 آؤٹ آف 72 ہمارے سلیکٹ ہوئے. 3 جو سلیکٹ نہیں ہوئے وہ انڈر ایج تھے. تو سب کے سب جو انیشیل سکریننگ ہم نے کی اس کی بیسس کے اوپر پروموٹرز نے بھی اپنا رول پلے کیا، اور کیونکہ بلوچستان میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے تو اس میں بھی انہوں نے ہماری ہیلپ کی، اور ہمارے آلموسٹ سب ہو گئے. تو جو بھی ہمارے پاس آئے گا اس کی ایک انیشیل سکریننگ ہم کریں گے اور وہ سب کے لیے اوپن ہے. اس کے بعد وہ نیکسٹ جو جتنی بھی جو پروسیجر ہے وہ ہمارے ریلیونٹ نہیں ہے، وہ فارن ریکروٹر سے ریلیونٹ ہے، تو پھر وہ کریں گے. اچھا سر، بلوچستان میں جس طرح سے مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، بلوچی، براوی، پشتو، سندھی، سرائیکی، تو ان تک کے اس پروگرام کی معلومات فراہم کرنے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس سلسلے کی ایک کڑی تو آپ خود ہیں کہ چلیں اگر اردو ان کو سمجھ میں نہیں بھی آتی تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام زبانوں میں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے. ہم اس کے لیے پراپر ایک میڈیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ جب یہ پروگرام انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہم اس کو اناگوریٹ کر رہے ہیں. اناگوریٹ صرف اعلان نہیں ہوگا، چیک دیں گے، جو کمٹ کیا ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. ابھی تو صرف اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی کل میں نے پیغام ریکارڈ کرایا کہ لوگوں کہہ دیا کہ ان کے چیکس ریڈی ہیں. کچھ لوگوں کے ہمارے دیکھیں لوگ پھر اگین احساس ذمہ داری نہیں ہے. لوگوں کا کہیں پہ بہت سارا ایٹیچیوڈ یہ بھی ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے چیز ملے، اور اس میں 600 میں سے 200 اپنا اکاؤنٹ اوپن نہیں کروا رہے. میں جانتا ہوں کہ دور دراز علاقے کے لوگوں کو، سادہ لوگ ہیں، ان کی دشواریاں بھی ہیں، پرابلم بھی ہیں، بٹ ہمارے پاس آ جائیں، ہم بینک والوں کو یہاں ٹیپٹا کے آفس بلوا کے اکاؤنٹ اوپن کروا دیں گے اور 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم یہ عید کے فوراً بعد چیکس ڈسٹریبیوٹ کریں تو جتنے لوگ ہیں ہم سب کو 1 گو میں سی ایم صاحب سے ہم ان کو چیکس دلوا دیں. تو ابھی ہم آنے والے دنوں میں ہماری یہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہے کہ یہ پیغام ہر زبان میں پہنچ جائے. جتنے ہمارے پاس ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ دوست احباب ہیں، انفلوئنسرز ہیں، سوشل میڈیا سے ریلیونٹ جو لوگ ہیں، سب سے ہماری یہی گزارش ہوگی کہ ہمارا پیغام صوبے کے ہر کونے تک، ہر زبان میں لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ کوئی بھی بچہ رہ نہ جائے کہ اس کو ہم ری امبرس کر دیں اگر اس نے ویزا لیا ہو. اچھا سر، اس پروگرام سے جو بھی نوجوان کامیاب ہوتا ہے اور بیرون ملک سے ذرا مبادلہ کماتا ہے تو پاکستان کی معیشت پہ، خصوصاً بلوچستان کی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بہت بڑا اثر پڑے گا. دیکھیں اس وقت جو ملک چل رہا ہے وہ ریمیٹنسز کی بیس پہ چل رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ ہماری ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ریمیٹنسز کا رول ہے. تو ہمارا فیوچر ہی اسی میں ہے، اور ہماری اس وقت سب سے بڑی اسٹرینتھ ہی اسی میں ہے. اسی لیے پورے ملک میں یہ ٹرینڈ جنریٹ ہو رہا ہے، اور پنجاب میں یہ سب سے زیادہ ہے. سالانہ 8 سے 10 لاکھ لوگ جو ہے پنجاب سے باہر جا رہے ہیں. اور وہ باہر جا کے کس کے لیے باہر جا رہے ہیں؟ وہ اپنی فیملی کے لیے باہر جا رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے باہر جا رہے ہیں، اور وہ آفیشیل چینلز کے تھرو 90% کیسز میں پیسہ بھیج رہے ہیں یہاں. وہی ہمارا فیوچر ہے، ہم اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ہمارے صوبے میں چونکہ یہ ٹرینڈ سب سے کم تھا، تو ہم نے اب اس پہ ہمارا اوور آل ٹارگٹ ہے کہ ہم تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو بھیجیں گے. 1 لاکھ لوگوں کو. اور اس سال ہم انشاءاللہ 5 سے 7 ہزار لوگوں کو بھیجیں گے. اس کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے کہ لوگوں تک پیغام پہنچے. ہم نے جو آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لوگ ان آسانیوں کا فائدہ اٹھائیں.
ہم نے یہ جو سب سے بڑی آسانی ہم نے پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بہن بھائی دوست رشتہ دار کوئی بھی جس گاؤں سے گیا ہوا ہے وہ آپ کو بھی لے جائے، روزگار وہاں پہ دلوا دے، ہم فائنانس کر دیں گے، ایکسپینڈیچرز ہم دیں گے۔ تو سر جو یہ نوجوان ہے جس پروگرام سے کامیاب ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے علاقے کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر بھی جو ہے وہ ایک ثابت ہو سکتا ہے کہ ایک رول ماڈل ہے وہ؟ جب ایک نوجوان جاتا ہے اور وہ اپنی فیملی کو 1 سال میں 2 سال میں کام کرنے کے بعد ڈیلیور غربت سے نکال دیتا ہے تو اس سے بڑی کیا اچیومنٹ ہوتی ہے؟ غربت سے نکلنا ہی تو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے زندگی کا پہلا، اور سب سے بڑی کرس بھی یہی ہے۔ تو جب ایک نوجوان اپنے گاؤں میں جو کچھ بھی نہیں تھا، فرض کیا وہ ٹیفٹا کے تھرو باہر پلیس ہو گیا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کما رہا تھا، ہینڈ ٹو ماؤتھ، اور اب وہ 1 سال میں اس نے اپنی فیملی کو غربت سے باہر نکال دیا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس گاؤں میں 10 اور لوگ جائیں گے، کام کریں گے اور اپنی فیملی کو غربت سے نکالیں گے۔ تو اس سے بڑا تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پورا ملک بدل سکتا ہے۔ تھینک یو سر، بہت اچھی اور بہت مفید گفتگو ہوئی۔ یقیناً یہ بلوچستان کے نوجوانوں کے ایسے خواب ہیں جن کو پورا کرنے کا بیڑا جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اٹھایا، اور ایک موقع انہیں فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پروگرام کے توسط سے اگر بیرون ملک جا کر بھی ملازمت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خواب پورے کرنا چاہتے ہیں تو وہ پورے کر سکتے ہیں۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔